اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ اب بات یہ ہے کہ بہت لمبی چوڑی تمہید سے پہلے میں ایک اپیل آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ وہ یہ ہے، آج کا میرا کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، یہ اپیل سمجھ لیں، پیغام سمجھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، غم دورہ ہوتا ہے، کچھ غم جانا ہوتا ہے، کچھ کائنات میں کچھ چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ انسان پہ آتا ہے، اور بحیثیت انسان ہم جو ہیں ان کے ساتھ مطلب لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ اب جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو بنیادی سہولیات تک سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ ہسپتالوں تک کے اوپر گولے اور بارود برسائے جا رہے ہیں۔ یہ ظلم کی اور میں کہتی ہوں بربریت کی اور انتہا سے بھی زیادہ اگر کوئی لفظ ہو تو وہ بھی لفظ ہم مطلب الفاظ جو ہے نا وہ ادا ہی نہیں ہم کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہسپتالوں کے اوپر بھی وہ بم پھینک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں یا آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ عبادیوں کے اوپر کوئی بم چلائے جائیں۔ لڑائی جو ہوتی ہے وہ میدان جنگ میں ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی ایک مطلب قابل نفرت ایک بات ہے، اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں 2-3 پوائنٹس جو ہیں نا اس کے اوپر میں ضرور فوکس کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جو ہیں زبانی باتیں ہم کر رہے ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، ہم سب ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی پوزیشن سمجھنی ہے کہ ہم کس پوزیشن پہ ہیں، اور ہم کس پوزیشن پہ رہ کے یہ بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ والی جو بات ہے یا یہ والا جو میسج ہے، ہمارا اس میسج کا مقصد کیا ہے؟ یہ تنقید برائے تنقید ہے، یا یہ اس کے اندر اصلاح کا پہلو ہے، یا اس سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ چیزیں ذہن میں رہنی پہلے ضروری ہیں کوئی بات کرنے سے پہلے۔ میرا اس بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مسلمان، ہم متحد ہو جائیں، گو کے آپ یہ سوچیں گے کہ میں کسی اور کے ساتھ متحد ہو جاؤں، میں اکیلی جو ہے میں کیا کروں یا دوسرا اکیلا کیا کرے۔ دیکھیں، قطرہ قطرہ جو ہے نا وہ مل جائے تو اس سے دریا بنتا ہے۔ تو ہم ایک پالیسی اپنا لیں، میں، آپ اور ہم سب ایک پالیسی ہم اپنا لیں کہ ہم اپنے حصے کا کام کر لیں۔ اپنے حصے کا کام یہ ہے کہ اس فرقہ واریت کے دور میں ہم لوگوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے متحد ہونا اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اچھا، ایک یہ پوائنٹ آ گیا، یہ پوائنٹ کی صورت میں بات کروں گی کہ ہم متحد ہو جائیں۔ پھر یہ ہے کہ انسان یہ سوچے گا کہ میں یہاں پر بیٹھ کے اپنے گھر میں یہ بات کر رہی ہوں اور یہ ریکارڈنگ کرا رہی ہوں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ایک پریشر گروپ بنتے ہیں اور پریشر کریٹ ہوتا ہے۔ ایک یہ بات ہے، یہ نظر میں رہے، ہر شخص اپنے اپنے طور پر اپنا حصہ ضرور ادا کرے۔ اچھا، ایک یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا مطلب یہ ہے کہ ہم تہیہ کر لیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیں کہ ان کی مصنوعات کو ہم نے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو معاشی وہ ہے نا سپرمیسی، اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور بات یہ ہے کہ دشمن کے وار کو بھی سمجھے اور ان کے لیے اپنی دفاع کے لیے پالیسی بھی انسان کی ہونی چاہیے کہ وہ دشمن کی چالوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کی چالوں کو کمزور کیسے کرے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، تھوڑی
چیز کے پاس چیزوں کی تھوڑی وضاحت ضروری ہوتی ہے. وہ یہ بات ہے کہ میرے پاس اقتدار نہیں ہے, میرے پاس قوت نافذہ نہیں ہے, میرے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, وہ ذرائع نہیں ہیں کہ میں ڈائریکٹلی اس چیز کے اوپر اثر انداز ہو سکوں. اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ جو کوئی بھی ایک تو حکومتی سطح پر لوگ ہیں نا کہ صاحب اقتدار ہیں یا ان کے پاس وہ ساری قوت نافذہ ہے یا وسائل ہیں, جو کچھ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی سمجھدار لوگ ہیں, دانش مند لوگ ہیں, وہ کوئی کمیٹی بنائیں اور ان کے کچھ ممبرز ہوں جیسے بڑے بڑے علماء ہیں, اور وہ اپنا مطلب کیا کہتے ہیں اپنا ایک اثر و رسوخ جو ہے وہ حکومت پر ڈالیں اور انہیں کہیں کہ وہ پریکٹیکلی کچھ کریں اس سلسلے میں. گو کہ مختلف ممالک کے یہ جو ہیں سربراہان ہیں اسلامی کنٹریز کے, وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ بیان دے رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں بیان, لیکن وہ ناکافی ہیں, وہ بیان کی حد تک ہیں. اور اگر کوئی تھوڑی بہت مدد بھی ہو رہی ہے نا, تو وہ جتنی وہاں پر تباہی ہو رہی ہے نا اس کے مطابق بالکل بالکل ناکافی ہے. میرا مقصد کسی کو کنڈیم کرنا نہیں ہے, لیکن اس طرح کے حالات میں وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں مصلحت کو یا عافیت کو ایک عذر بنا لینا, یہ وہ والی بات ہے. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ دبک کے بیٹھا ہوا ہے, تو یہ والی جو چیز ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں کہ ان کے خلاف جو باطل قوتیں ہیں وہ کس طرح سے متحد ہیں نا کہ نہیں. ساری جو باطل قوتیں ہیں وہ آپس میں متحد ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہیں فلسطین کے لوگ جو ہیں ان کے خلاف ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور وہ ایک دوسرے کو مطلب ایک حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, وہ ان کے پیچھے ہیں, ان کے پشت پر کھڑی ہیں. لیکن کیا فلسطینی مسلمانوں کے پیچھے کوئی ہے؟ کیا اسلامی کنٹریز جو ہیں اس طرح سے ان کو یقین دہانی کرا رہے ہیں؟ اگر کرا بھی رہے ہیں, زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں, تو پریکٹیکلی انہوں نے اب تک کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ ضرور سوچیں اس بارے میں. اور یہ ہے کہ دیکھیں میرا مقصد جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. مسلمان جو ہے وہ انتہائی اس طرح کے سچویشن میں بھی وہ کوئی نہ کوئی امید کا پہلو دیکھ لیتا ہے. انشاءاللہ تعالی مسلمان ہی غالب ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں پاک میں کہ تم ہی غالب ہوگے, لیکن شرط کیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو وہ مومنانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے باقی مسلمانوں کو. تو اس کے لیے ہم سب نے اپنے اپنے طور پر اپنا حصہ ڈالنا ہے, اور جن کے پاس کہتے ہیں نا کہ جن کے رتبے ہے سوا انہیں سوا مشکل ہے, تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنا رول اس سلسلے میں وہ ادا کریں, اور اس سلسلے میں پریکٹیکلی وہ جو بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اچھا, ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم پلاننگ, ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ. میں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتی, وہ جو صاحب اقتدار ہیں یا وہ لوگ جو کہ اس بارے میں قاعدہ لائحہ عمل بناتے ہیں, جو حکمت عملی بناتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. لیکن ایک میں تھوڑا اشارہ میں ضرور دوں گی کہ آج کل کے دور میں مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے نا, ایک تو ہے اتحاد کی ضرورت ہے کہ وہ گروہ بندی سے نکلیں. دوسری یہ ہے کہ وہ معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں, کیونکہ اب جیسے پاکستان کی مثال ہے, ایٹمی قوت بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, لیکن وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. اب ایک بندہ جو کہ پہلے ان لوگوں کے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوگا تو وہ کس طرح سے آگے بڑھ کر کوئی کام کر سکے گا؟ دیکھیں نا, ایک اعتماد کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے, تو اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور جن مسلم کنٹریز کے پاس وسائل بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں, آئی ایم ویری سوری ٹو سے, لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے آگے بڑھ کر ان کا ساتھ نہ دیا, تو ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اور اس سلسلے میں لانگ ٹرم پلاننگ بنائیں کہ کس طرح ہم نے مزید اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. جس طرح انہوں نے اپنی پالیسی بنائی ہوئی ہے, ان کا ایک اپنا ایک سکہ ہے, ان کی اپنی اقوام متحدہ ہے, ان کے یہ ساری چیزیں ہیں, وہ کیسے باطل جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے. گو کہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں, لیکن مسلمانوں کے لیے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی ضد میں آ کر. تو مسلمان ایسے نہیں کر سکتے؟ کیا بات ہے, اتنے زیادہ مروبیت کا شکار ہیں نا ہم لوگ. جتنی دیر تک ہم مروبیت سے نہیں نکلیں گے, ذہنی غلامی سے نہیں نکلیں گے,
ہم ان چیزوں کے اوپر کبھی بھی قابو نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے انہوں نے ترقی کر لی ہے, مادی ترقی کر لی ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم بھی کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اسلام منع نہیں کرتا, لیکن اس ترقی سے اتنے محروب ہو جانا کہ اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جانا اور ان کے آگے اپنا کشکول کر دینا, یہ کہاں کی ایک وہ بہادری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ ہمت اور جرت کا درس دیا ہے, اور تھوڑے سے وسائل تھے. کیا جنگ بدر کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ایمانی جذبہ تھا, اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی, تو فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ تو اس وقت کی بات تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن پاک میں دیا ہوا ہے کہ ہاں اگر حالات چینج ہو جائے تو تم بھی گھوڑے تیار کرو, یہ جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کو آگے بڑھاؤ, اس میں ترقی کرو, دنیاوی علوم سیکھو, لیکن وہ دنیاوی علوم کو مسلمان کر لو, اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے نیچے ہو کے سیکھو. یہ نہیں ہے کہ ان علوم سے متاثر ہو کے تو پھر انسان جو ہے ادھر ادھر بھٹکتا رہے اور اس کو کوئی بھی راستہ نہ ملے. تو اس سلسلے میں یہ میں نے عرض کرنا تھا. دوسرا جو چیز ہے نا لانگ ٹرم پلاننگ میں, یہ بھی بہت زیادہ ضروری نقطہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں, اور پھر یہ کہ جنرلی مسلمانوں کے لیے آج کل کے دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جہاں پر فوجیں ان کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرتی ہیں, اس طرح انسان کے نظریات جو آگے نسل ہے نا ان کے نظریات کے تحفظ کے لیے بھی ہم لوگوں کو بھی کوئی لائحہ عمل اپنانے کی ضرورت ہوگی کہ یہ اسکول کالجز کے جو ہمارا تعلیمی سسٹم ہے اس میں بھی مطلب ایلیمنٹری کلاسز سے قرآن پاک کی تعلیم کو رواج دیا جائے, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے جو ینگ نسل ہے, وہ ان کے اقدار سے متاثر نہ ہوں اور وہ کنفیوز زندگی نہ گزاریں. تو اس کے لیے یہ ساری پلاننگ کرنی ہوگی. بس میرا آج کا یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور یہ کہ مطلب اپنے طور پر ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے. اچھا اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عموماً کسی کو بد دعا نہیں دی, لیکن آپ نے بعض موقع کے اوپر کہ جب کہ مسلمان جو تھے وہ مطلب ان کے اوپر جب مظالم کی اس طرح سے ایک دفعہ انتہا ہو گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی, اسے قنوت نازلہ بھی کہتے ہیں. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر دعائیں بھی کرے, کیونکہ دعا کئی دفعہ تقدیر بدل دیتی ہے. تو اس میں ایک چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, کہ یا اللہ ہم مطلب دشمنوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے لیے کافی ہو جائے. یہ اس دعا کا مفہوم ہے. اور قنوت نازلہ کا جو ہے نا یہ میں ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات. یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے. اس کا عربی ٹیکسٹ یہ ہے. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ الہی بخشش فرما ہماری اور سب مومنوں کی, اور سب مومن عورتوں کی, اور سب مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی, اور الفت ڈال ان کے دلوں کے درمیان, اور اصلاح فرما ان کے درمیان, اور ان کی مدد فرما اپنے اور ان کے دشمن پر. اے اللہ لعنت کر کافروں پر جو روکتے ہیں آپ کے راستے سے اور جھٹلاتے ہیں آپ کے رسولوں کو اور لڑائی کرتے ہیں آپ کے دوستوں سے. الہی اختلاف ڈال ان کے درمیان اور ڈگمگا دے ان کے قدموں کو, اور اتار ان پر اپنا عذاب جس کو نہیں پھیرتا تو مجرموں کی قوم سے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ وہ غلبہ ڈال رہے ہیں اور مسلمانوں کی زندگیوں کو انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے. تو یہ دعائیں بھی کریں, اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں ان کے لیے, مطلب جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں پریکٹیکلی. اور دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے بار بار آگاہ کیا ہے کہ دیکھو اہل یہود کو اور نصاروں کو اپنا دوست نہ بنانا. ایک دفعہ نہیں, بار بار اللہ تعالیٰ نے انفارم کیا, بار بار اللہ تعالیٰ نے انفارم کیا ہے. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس طرح کے دور میں, فتنوں کے دور میں, انسان یہ سوچے کہ کون ہمارا سجن ہے اور کون ہمارا دشمن ہے. بارہا ہمیں یہ تجربات ہوئے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے, ہمارے کانوں پہ جھوں نہیں رینگتی, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون دشمن ہے کون سجن ہے. کیا ایسا نہیں ہوا کہ 1971 کی جو جنگ ہوئی تھی, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, تو اس میں کیا ہوا تھا
یہ امریکہ یہی کہتا رہا کہ ہاں بیڑا وہاں کھڑا ہے، ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، ابھی آپ کی ہیلپ ہوگی، ابھی ہیلپ ہوگی، اور وہ کوئی بیڑا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ہمیشہ دھوکے دیے ہیں ان لوگوں نے۔ اور اہل یہود کی تو ہسٹری بھری ہوئی ہے کہ کس طرح ان کا مسلمانوں کے ساتھ اناد ہے۔ یہ آج کا اناد ہے، یہ تو صدیوں کا اناد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم تو بہت، بس میں اب اور نگیٹو گفتگو نہیں میں کرنا چاہوں گی۔ میری یہ دعا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور اس سے مایوس نہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی کو فتح ہوگی، انشاءاللہ۔ آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں کیا ہوا افغانستان میں۔ میں انہیں سلام کرتی ہوں جس طرح سے انہوں نے ایک بڑی طاقت کو کس طرح سے اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ کیا ان کا یہ جذبہ نہیں تھا؟ آج کے دور میں بھی وہ اتنا انہوں نے ظلم کیا، اتنا انہوں نے مارا کہ وہ مار کے تھک گئے۔ ایسے ہی ہوا ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ فتح مسلمانوں کی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھ کے، یہ دل گداز مناظر دیکھ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ آسانیاں کرے، شرط صرف یہ ہے کہ ہم مخلص ہو جائیں، ہم، میں اور آپ سب، اور ہمارے ارباب اختیار۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اس چیز کو، اس نقطے کو سمجھیں اور آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے، ورنہ یہ ہے کہ بس میں نہ ہی کہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سربلندی اور فتح نصیب فرمائے، اور ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، ہر طرح کا ظلم۔ والسلام۔